دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ باندرا بمبئی سے مجھے 2-3 سوال پوچھنے تھے۔ اگر سوال پوچھنا جاننا ہے تو آپ ہمارے کسی عالم مقامی عالم سے ملاقات کر لیں، وہاں چلے جائیں بات کر لیں۔ حضرت فی الحال میرے ایک دوست نے نمبر ہی دے دیا تھا بھائی، ان کا پتہ نہیں، میں نے تو نام انہوں نے نام بھی نہیں بتایا حضرت۔ وہ بول رہے تھے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں اکنامکس کا پڑھا لکھا بندہ ہوں، کہ آپ بات کرو تو ابھی آپ سے ہی انہوں نے جوڑ لیا۔ بس مختصر سے 2-3 سوال ہیں، بس زیادہ کچھ نہیں، کوئی لمبی بات نہیں ہوگی۔ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ کون کون سے اعمال یا عقیدے ہیں جن کی وجہ سے اس آدمی اسلام میں رہتا ہے، اور جس کے وجہ اگر جو اس کا وہ نہ کرے تو انسان باہر ہو جاتا ہے اسلام سے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس حضرت یہی پوچھنا تھا۔ آپ کسی مفتی سے پوچھ لینا یہ بات۔ حضرت آپ ہی بتا دیں۔ نہیں، کسی مفتی سے اس بارے میں بات کر لیں آپ۔ کیوں حضرت، کوئی خاص وجہ اس بارے میں حضرت؟ جب آپ خود دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، ہاں، تو آپ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے مقصد ہوگا۔ نہیں حضرت، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ایسا کیجیے نا، تو آپ کسی مفتی سے بات کر لیں۔ ہاں، تو اسی لیے تو میں نے، میرے کو نمبر ملا تھا تو میں نے ان سے بات کیا۔ جی، آپ کسی مفتی سے بات کر لیں تو آپ ہی بتا دیجیے حضرت۔ نہیں، آپ کسی مفتی سے بات۔ دیکھیے میں واللہ کہتا ہوں، میرا مقصد اصلاح کا ہی ہے، بس آپ مجھے بتا دیتے، بات ختم ہو جاتی ہے حضرت۔ کسی مفتی سے بات کر لیں۔ آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں۔ کیوں حضرت، کوئی خاص وجہ؟ بس کچھ وجہ ہے، ہر بات بتائی نہیں جاتی ہے۔ ہر بات بتائی نہیں جاتی، یعنی کہ ایمان کی بات کو بھی چھپا کے رکھ لیا جاتا ہے؟ چھپا کے رکھنے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، تو حضرت آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی اگر آپ کو ایمان والے رہنا چاہتے ہو، آپ یہ کام کرو۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کسی مفتی سے بات کر لیں، اگر فتویٰ لے لیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیں، آپ کوئی مسئلہ ہے تو۔ آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے اور یہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، اور یہ کوئی نیا کھیل ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف پوچھ لینے میں کوئی نہ کوئی راز کی کیا بات ہو گئی؟ ہمیں پتہ ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایمان کی تعریف، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ ہم بیوقوف نہیں بنا رہے حضرت، آپ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ چھوڑیں اور آپ ایمان کی تعریف بتا دیتے، بڑی مہربانی ہوتی۔ میں اتنے پہ فون عالم الغیب کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ تو ایسا بول رہے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کو، یعنی آپ میرے سینے میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سینے میں کیا ہے۔ اگر یہ بولنا عالم الغیب ہونا ہے، اگر یہ بولنا عالم الغیب ہونا ہے تو اب اگر اس کو رکھا جائے، اگر آپ کو کیا جائے کہ کوئی بات آگے بتا دینا عالم الغیب ہے، تو پھر دیوبندیوں میں کوئی نہیں بچے گا۔ ایسی تو میں نے بات ہی نہیں بولی۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ آپ اتنا دل میں گھسنے کی اس میں لکھا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے۔ میرے کو جس کتاب سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، میں سادہ لو طریقے سے ایمان کی تعریف پوچھ رہا ہوں، تو یہ اب ادھر پتہ نہیں کون سی کتاب کا نام لے کے میں نے تو آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھا اور آپ لوگوں کو دیوبندیوں کی کتاب کے سوائے کوئی کتاب ہی نہیں دکھی۔ آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیوبندیوں کی کتاب، ارے لانا تو دیوبندیوں پر، تم میرے کو ایمان کی تعریف بتاؤ۔ مطلب لانا تو دیوبندیوں پہ، مطلب دیوبندی ہیں یا نہیں وہ بتائے نا مجھے آپ۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، پوری دیوبندیت پہ لانا تو تم میرے کو ایمان کی تعریف بتاؤ۔ پوری دیوبندیت پہ لانا تھا، اشرف علی تھانوی پہ؟ ارے سب پہ لانا تو تم میرے کو ایمان کی تعریف بتاؤ۔ نام ہی بھائی محمد ہے، آدھار کارڈ بھیجوں کیا؟ ارے نہیں حضرت سنو جی، اب میں ابو ارقم رضوی، بس یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جس بندے نے بسط البنان لکھ کر وضاحت دے دی ہے، اس کے باوجود اسے کافر کہنا آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے نا؟ جی برابر، ہاں۔ تو جناب بات ایسی ہے نا کہ جو انہوں نے بسط البنان لکھی ہے جی، اور جو انہوں نے حفظ الایمان کے اندر جو باتیں انہوں نے کی ہے کہ اگر بقول زید صحیح ہے، دریافت قلب امریہ ہے کہ اس کے بعد
غیب مراد ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے ہاں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ حضرت دیکھیے ابھی تک کے جو میں نے گفتگو دیکھی ہے تو مجھے لگا کہ اب تک کے جتنے دیوبندیوں سے بات ہوئی ہے اور جن سے بھی بات ہوئی ہے، آپ سے جو بات ہوئی تو تھوڑے سے آپ الگ نظر آئے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے وہ بھی بڑے سنجیدہ مزاج سے ہو کر گفتگو کی ہے. میں آپ کو ایک بات 2 سیکنڈ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی. ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین نے کبھی بھی ضد نہیں ٹھانی اور ہمیں نہیں سکھایا ضد ٹھاننا. وہ جو جن سے آپ بات کرتے ہیں نا اور جن سے آپ لوگوں کی بات ہوتی رہتی ہوگی، وہ اکثر ایسے جیسا ابھی یہ نہ ہے نا، کیا نام ہے ان کا، یہ جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے، جذباتی خیال کے ہوتے ہیں، مطالعہ کر کے چلے آتے ہیں. ان کو بات سمجھنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. وہ بس تیرے پہ تو لعنت ہو اور تیرے پہ تو کافی ہو، بس یہی سب میں لگے رہتے ہیں. میں بات سمجھنے کی نیت سے واللہ میں نے کال کیا اور مجھے بھی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ مفتی صاحب ہے، اس لیے میں نے کال کیا. مجھے اگر معلوم ہوتا یہ اکنامکس کے ہیں میں نہیں کال کرتا. بتانے والے نے سعید بھائی نام ہے، یہی باندرا میں، انہوں نے نمبر دیا تھا. اب سن لیجیے، مجھے سن لیجیے، فرمائیے. تو اشرف علی تھانوی صاحب میں جو ہے نا نام لے رہا ہوں تو اس طرح نہیں لے رہا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ہے نا. فرمائیے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے جی تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. یہاں میں سمجھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، مقصود نظر ہے. اب یہ کرنا ہے کہ جو اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، دہرائیے گا. میں اصل میں چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے ٹرک گیا ہے تو آواز نہیں آئی اس لیے میں گیا ہوں. جی کوئی نہیں میں واپس کہتا ہوں. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب وہ تو آپ کو پتا ہے، وہ تو بار بار یہ عبارتیں رکھی جاتی ہے سامنے، ہے نا، تو اس کو پڑھ کے بھی بتانے کی حاجت نہیں ہے. جی تو اس میں جو تھانوی صاحب نے کہا کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، جبکہ میرے نزدیک تخصیص ہے. اس کی وجہ کیا پتہ حضرت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی کا علم ہے وہ علم وحی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے. آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ ہاں ایک دم اتفاق کیا، یہ تو عقیدہ ہے. جی 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 جی. تو اب اگر جو کہا نا ایسا علم غیب زید و عمر بچوں کو وہ آگے نہ پڑھے، وہ آپ کو بتائیں. ہاں تو جو غیر نبی ہے اس کا علم جو ہے وہ ظنی قیاسی ہے. آپ اس کو بھی مانتے ہیں؟ یہاں تک کہ اولیاء کا بھی، اولیاء کا خواب اور الہام بھی بھائی ظنی ہے، اس کو کسی کے اوپر حد شرعی نافذ نہیں ہو سکتی. فرمائیں. جی. تو یہاں پہ مجھے سمجھنا یہ ہے حضرت کہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہے، خصوصیت ہے، کوالٹی ہے اور کوانٹٹی میں بھی فرق ہے. نبی کا علم کوانٹٹی میں بھی فرق مانتے ہیں آپ، کوالٹی میں بھی فرق مانتے ہیں. نبی کا علم اگر کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ اس میں بھی تخصیص ہے، کوالٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں اس میں بھی تخصیص ہے، خصوصیت ہے، امتیازیت ہے. تو اس میں یہ کیوں کہا انہوں نے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ اب ذرا فرمائے اس کے بارے میں. تو مجھے ٹائم ملے گا نا 2-5 منٹ؟ میں مطلب کال کاٹ نہیں رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ میں جواب دوں پھر بیچ میں وہ بھائی صاحب بولے یا آپ بولے تو مزہ نہیں آئے گا. میں نے آپ کی بات کو ایک دم سنجیدہ سے سنا. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. 2 سیکنڈ کیا مسئلہ ہوگی بیٹا؟ ہاں تو گیٹ بند کر دو. اب سماعت فرمائیں گے. ہلو. ہاں جی جی بولیے. ہاں میں وہی کہہ رہا تھا، مکمل ہو گیا. اب جواب یہ ہے حضرت کہ جس زید نے وہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے سوال کیا تھا، حفظ الایمان تو آپ نے پوری پڑھی ہوگی، وہ ایک سوال نامہ آیا تھا، ہے نا. ہیلو. ہاں سن رہا ہوں. ہاں تو وہ ایک سوال نامہ آیا تھا، اس میں انہوں نے یہ جواب دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب
کما اللہ تعالی مان لیا جائے، جیسا کہ مجمل علم غیب بولنے سے وہی مراد ہوتا ہے نا حضرت، کہ اگر کہا جائے بھائی وہ عالم الغیب ہے تو بھائی عالم الغیب یہ جو تخصیص صفت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ صفت الرحمن ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کی ہے نا حضرت؟ کی غلط کہہ رہا ہوں؟ بولتے رہیے، میں سن رہا ہوں، آپ بولتے رہیے، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتے ہوئے چل رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ علوم عالم الغیب یہ صفت الرحمن ہے؟ عالم الغیب رب تبارک و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حضرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ تو سائل نے جو سوال کیا اس نے مطلقاً علم غیب کے بارے میں سوال کیا، تو اسی لیے سائل کے سوال میں یہ نہیں ہے کہ بعض یا کل، بعض اور کل پر بات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں کہ اگر عالم الغیب ہونا مطلق مراد ہے تو یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اور اگر بعض مراد ہے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے انسان اور جنات کے علاوہ عذاب قبر سب کو دکھتا ہے نا، ساری مخلوقات کو عذاب قبر دکھتا ہے، اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے اور یہ مانا بھی گیا ہے کہ کوئی ایسا جانور ہو جو بغاوت کر سکتا ہو تو اس کو لے کر آج بڑے لے جا کر قبرستان کے باندھ دیتے ہیں، وہ ایک دم کھڑا پڑ جاتا ہے، یہ مشاہدے پر مبنی ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً چڑیوں کا چہچہانا، چڑیاں آپس میں چہچہاری کیا بات کر رہی ہیں وہ معجزتاً تو اللہ کے نبی کو معلوم پڑ سکتا، مگر اس کی صریح کوئی روایت نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھی۔ ہاں، میں ابھی میرا پورا عقیدہ سن لیجیے۔ میرا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ ہے کہ ساری دنیا کا علم پانی کنویں کے نوک پر آنے والا پانی ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ اللہ الہ وحی السما پانی کے کنویں کے نوک پر آنے والے پانی کی طرح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سات سمندر سے آیا ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وہی مثال ہے کہ بس اللہ کا علم سات سمندر کے اس سے بڑا ہے، اور اللہ کے نبی کا علم کنویں کے نوک پر آنے والے پانی کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہمارے نبی کے علم کی مثال ہے۔ تو اسی لیے حضرت نے کہا کہ اگر بعض مراد ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بھائی ایک مخلوق کو معلوم ہے دوسرے کو معلوم نہیں ہے، اس لیے حضرت نے یہ بات کہہ دی۔ اچھا، ان کی وضاحت انہوں نے اپنی کتاب دست البنان میں بھی کیا ہے۔ جی، اب آپ کی بات ہو گئی تو آپ کچھ کہنا چاہیے؟ فرمائیے۔ جی، تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ بعض چیزوں کا علم غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، جمی حیوان، میں نے ایک مثال بھی دی تھی، اس کی میں نے ایک مثال بھی دی آپ کو۔ ہاں، وہی نا کہ بعض چیزوں کا علم غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم جو ہے نبی کو بھی ہے، برابر نا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے، برابر؟ ہاں، تو آپ کو میں نے جب یہ بتایا شروع میں بھی جو پہلے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کو کیا تخصیص ہے، تو آپ اس کو تخصیص مانتے یا نہیں مانتے حضرت؟ جی، میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس میں علوم غیبیہ کی جو تخصیص کے جو لفظ حضرت نے استعمال کیا ہے نا وہ علم غیب کی تعریف کے بنسبت استعمال کیا ہے۔ علم غیب کی تعریف کیا ہے حضرت بتائیں؟ یہاں آپ نے جو شروع میں باتیں کہیں وہ برابر، وہ آپ اپنے منہج کے حساب سے بات کر رہے تھے، مگر جو اصل مسئلہ حفظ الایمان میں چلا ہے وہاں کوالٹی کوانٹٹی کا نہیں، وہاں ڈیفینیشن کے حساب سے مسئلہ چلا، یعنی تعریف کے حساب سے۔ علم غیب کی تعریف تفسیر روح المانی سورہ ہود
میں کیا کی گئی ہے؟ معلوم یوحا بھی ولم یکم علیہ دلیل، علم غیب وہ ہوگا جو وحی سے حاصل نہ ہو اور نہ وہ حجت طلب ہو، ہاں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو اسی واسطے حضرت نے کہا کہ بھائی یہ جو تخصیص ہے یہ کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ اگر علم غیب کلیہ مراد لیتے ہیں تو بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بازیہ مراد لیتے ہیں تو دنیا میں ہر کسی کے پاس ایک ایسا علم اور علوم ہوتا ہے جو سامنے والے کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نبی بات وہاں یہی کی گئی جناب، جیسے نبی کو ہے ویسے نہیں، ایسے علم تو غیر نبی کو نہیں ہوتا نا۔ نہیں ہوتا، وہاں پر کوانٹیٹی اور کوالٹی کی بات نہیں حضرت، وہاں صرف بازیہ اور کلیہ کی بحث ہوئی ہے۔ آپ بس اس چیز کو سمجھیے اور مجھے سمجھا سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ جو تعریف بتا رہے تھے آپ، جی تعریف کے حوالے سے واپس بتائیں کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، تو یہ علم غیب کی تعریف ہے کہ معلوم یوحا بھی ولم یکم علیہ دلیل۔ علم غیب اسے کہتے ہیں جو وحی سے حاصل نہ ہو اور وہ دلیل کا طلب بھی نہ ہو، یعنی اس سے دلیل بھی قائم نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ہماری کوئی اپنی خود ساختہ تعریف نہیں حضرت۔ آپ علم غیب کے مسئلے پر جتنی کتابیں دیکھیں گے اس میں تعریف، اگر ایک تو ہوتی ہے کہ بھائی یہ فلانے فرقے کی گڑھی ہوئی تعریف ہے۔ میں اب تھوڑا سا بات سمجھیے گا جناب، ایک کتاب ہے نام ہے فرقہ بریلویت، پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، الیاس گھمن صاحب ملک پاک کے پاک تعلق رکھتے ہیں نا، تو انہوں نے نہیں ہے جی میرے پاس تو نہیں ہے۔ ہاں ہم آپ کو دے دیں گے، بھیج دیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، بھیج دیں گے۔ بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اصل ماخذ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کسی ایک کلر کا چشمہ لگا کے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں ہمارا مقصد جو ہے، میں ابھی آپ کو فون پہ مقصد سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد آپس کی بحث میں الجھنا نہیں ہے حضرت۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے اکابر نے کوئی غلطی کی اور بھائی ہم اسے غلطی مانیں گے، تو ہم کتاب اللہ کے علاوہ اور کسی بھی کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ کتاب حسام الحرمین ہو، چاہے وہ تقویۃ الایمان ہو، چاہے حفظ الایمان ہو، چاہے فتاوی رضویہ ہو، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ لا ریب فیہ، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے میں شخصیت پہ، کتابوں پہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا حضرت۔ میں تھوڑا سا میری آپ گفتگو سن لے تو انشاءاللہ آپ کا من بھی نہیں کرے گا حفظ الایمان پہ بات کرنے کی۔ آپ ذرا سا میری 2-5 منٹ کی گفتگو سن لیں۔ چلیے کوئی نہیں، بولیے۔ میرا مقصد یہ نہیں حضرت، میرا مقصد کیا معلوم، جیسے آپ عالم ہیں، بھلے سے آپ کی نسبت آپ کرتے ہیں بریلوی، میں بھی عالم ہوں، آپ نے میری نسبت ڈال دی کہ بھائی تم دیوبندیت سے پڑھے ہو تو تم دیوبندی ہو۔ میں یہ چیز نہیں چاہتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس وہ ایک راستہ ما انا علیہ و اصحابی۔ اگر آپ ہمیں دیوبندیوں کی کتابوں کے حوالے دکھاتے رہیں گے، میں آپ کو بریلویوں کی کتاب کے حوالے دکھاتے رہوں گا نا حضرت، اس میں فساد مابین، یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں فساد بڑھ جائے گا۔ اور میں چاہتا ہوں امت کو نا، میرا حضرت مطلب اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں فریقین، یعنی فریقین کو بیٹھا کے، بڑے علماء کو بیٹھا کے ایک مجموعہ فقہ تیار کیا جائے، ایک مجموعہ عقائد کی کتاب تیار کی جائے، اور یہ جو آپس کی جو رنجشیں ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور ہم تو یار، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، مسلمانوں کے اندر بر صغیر میں فقہ حنفی بھلے سے یہ عدلیہ پر نافذ نہ ہو، مسلمانوں کے اپنے اوپر تو ہو، اپنا تو جھگڑا ختم ہو مسلمانوں کا۔ یار بڑا دل دکھتا ہے جب کسی مسلمان کو دیکھو یہ مار کھا رہا ہے، یہ ادھر پریشان ہے، وہ ادھر پریشان۔ میں اصل اس کام میں نکلا ہوں حضرت، میرا یہ ان چیزوں سے کوئی وابستگی نہیں ہے کہ ہاں بھائی کس نے کس کو کیا بولے۔ اگر غلطی ہے ہماری کتابوں میں یا آپ کی کتابوں میں تو یہ ایک بڑی کمیٹی بیٹھے گی، اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی حضرت کہ امت میں اتحاد قائم ہو جائے، چونکہ امت جو ہے اس وقت بڑی پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ آج جو پوری دنیا عالمی سطح پر آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہے نا۔ آج آپ دیکھیں گے نا حضرت، میرے دل سے رونا آتا ہے کہ مسلمان بچوں کو آپ کھڑا کریں گے نا، 100 میں 2 کے بدن پہ ڈھنگ کا لباس ہے حضرت،
ارے ہمارے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس. جی ہم لوگوں کو اللہ کی قسم دل روتا ہے جب لوگوں کو سنت کی تلقین کرو اور وہ سیدھا بولتے ہیں ارے مولانا تم تقریر بند کرو یار. یہاں ایسے لوگ ہیں بمبئی کے اندر, سنت کے نام سے نفرت سی ہو گئی ہے, لوگوں کو ماحول ایسا بنایا گیا ہے, اور ہم ہیں کہ بس یہ حفظ الایمان میں یہ ہے اور یہ اس میں ہوا. یہ میرے دل کا دکھ ہے. جی آپ نے اتحاد کی بات کی اور کتنا فساد نہ ہو آپ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. جی حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ, اس میں بس ایک منٹ آپ میری بات سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے جو اتنا سب کچھ آج امت کے اندر کتنا فساد پھیلا. دیکھیے حکایت کو لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی. چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوئی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ کے پاس کے کتب خانے میں بھی تھا. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا, جن میں سید صاحب, مولانا مولوی عبدالحی صاحب, شاہ اسحاق صاحب, مولانا محمد یعقوب صاحب, مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی, مومن خان, عبداللہ خان الوی. ٹھیک ہے, یہ بھی کون عبداللہ چکرالوی, عبداللہ خان الوی استاد. تو یہ بھی تھی. ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ شرک خفی کو شرک جلی لکھ دینا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے حضرت؟ حضرت دیکھیں وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے, وہ ایک علم کلام کا اپنا مسئلہ ہے. ایسی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت, میں ایک چیز نکال کر آپ کو دکھا سکتا ہوں, آپ تو مطلقاً حیران رہ جائیں گے. حضرت آگے تو سنیے. جی مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے سورش ضرور ہوگی. اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں تدریج بیان کرتا, لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے, اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں, اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے. وہ اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں, بس آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو پہلے معلوم تھا کہ لوگ لڑ بھڑ کر, اب لڑے گا کون, بھڑے گا کون؟ مسلمان. اب بتائیے یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ بتائیے. نہیں, اگر انہوں نے یقیناً اس بات کو اعتراف کیا تو اس چیزوں کو ہمیں اسی طرح دیکھیے, اس میں میں ان کا کوئی دفاع نہیں کر رہا. آج تک امت لڑ رہی ہے, مناظرہ ہو رہا ہے تقویت الایمان پر, اس کی عبارتوں پر. یہ کم عقل لوگ ہیں. جہاں تک بات شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہی تو میرے نظر سے بھی خان صاحب بریلوی اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ گزرا تھا تمہید الایمان. حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ان کو اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتے ہیں اور محتاطین ہرگز ان کی تکفیر نہ کریں. اچھا جی اب میں ان سارے مباحث میں نہیں پڑھنا چاہتا حضرت. میں آپ کو ایک موٹی مثال دے رہا ہوں. آپ فقہ مالکی یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مروجہ جو ان کا مذہب چلتا ہے نا, جیسے ہمارا امام اعظم کا مذہب ہے ویسے ان کا جو مروجہ مذہب ہے, آپ اس کو تھوڑا اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ ایک دم دنگ رہ جائیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیسے کر سکتے ہیں. مثلا عربی میں جسے کلاب کہتے ہیں, کلب اس کی جمع کلاب آتی ہے کتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مروجہ فتاوی میں مفتہ بہی قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور کبھی 150-200 سال پہلے تک کھایا جاتا تھا. اسی طریقے سے وہ جو مشہور ہے کہ کوا حلال ہے کہ نہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2-3 قسم کے کوے حلال ہے.
تو یہ اس طریقے کی باتیں ہیں نا بعض دفعہ ایک الگ بحث ہے یہ اس وقت میں نے آپ کا اس پر بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ آئندہ میں بحث کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا. جی. میں نے سرے سے آپ کے سامنے میں نے کہا سب پر لانا تو بس مجھے اتنا جاننا تھا کہ ایمان کی تعریف ہے. میں بس یہی لے کر آیا تھا آپ کے سامنے حضرت. ٹھیک ہے. اور یہ بھائی صاحب نے تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اب آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. بس یہ جو نا امت میں اتنا فساد ہوا, جیسے کہ ابھی میں نے جو ہے نا اربعہ ثلاثہ کا حوالہ دے کر آپ کو بتایا, جو آج تک واقعی میں آج تک لوگ جو ہے اب میں تو ابھی میری عمر بھی کیا ہے 25 سال ہے, اور میں خود 2-3 کتابوں پر میں خود بھی کام کر رہا ہوں. بس اس میں ملحوظ خاطر یہی رکھتا ہوں, اور حضرات بھی یہی ملحوظ خاطر رکھتے تھے کہ بھائی اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے, ان کا مسئلہ حق ہے تو ہاں بھائی اپنی کتاب میں درج کیا جائے. جناب میں آپ کا نمبر لے لیتا ہوں عبداللہ صاحب سے, پھر ہم آپ میرے سے لے لیجیے, میں بول دیتا ہوں آپ کو. ہاں بولیے نمبر. 8780 ایک منٹ 8780 800 355 30. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں تو آپ کو جب بھی, اصل میں کیا ہے میں تھوڑا سا حلال روزی کمانے کے لیے ایک خیاط کا کام بھی کرتا ہوں, اور باقی ٹائم میں عصر کے بعد فری رہتا ہوں, مگر کتابوں میں رہتا ہوں. کر لیں گے نہیں, جب بھی بات ہوگی انشاءاللہ 9 بجے رات کے بعد ہی بات ہوگی. میں آپ کو ٹائم بتا, جب بھی بات ہوگی 9 بجے کے بعد. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی, ذرا کام ہے, میں کام کر دیتا ہوں. کوئی بات نہیں. جی اللہ حافظ.